اجوا کھجور کھجوروں کی سردار کیسے بنی؟ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگراہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام ایک باغ کی جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقہ بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی بھی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آب گینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہیں۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔